بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ میرا خیال ہے پاکستانی قوم کو یا کسی کو بھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب بھی سیاستدانوں یا یہاں تک کہ حکمرانوں کا ٹکراؤ یا آمنا سامنا پاک فوج سے ہوا یا انہوں نے اپنے سینگ پاک فوج کے ساتھ اڑانے کی کوشش کی تو شکست کس کا مقدر بنی۔ ماضی ہمارا گواہ ہے کہ جس نے بھی پاک فوج سے کسی بھی قسم کا پنگا لینے کی کوشش کی، خواہ وہ حکمران تھا یا عام کوئی سیاستدان تھا، اس کو اس کے نتائج بھگتنا پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ٹویٹ ریجیکٹڈ، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس طرح کی جو ٹویٹس اس وقت کے ڈی جی ISPR کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، اب مختلف قسم کے ٹویٹس آتے ہیں، اب مختلف قسم کے بیانات آتے ہیں، پریس ریلیزز آتی ہیں، یہاں تک کہ آڈیو بیپر آتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے عمران خان اور فوج کی۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان اور فوج ایک دوسرے کے بالمقابل آمنے سامنے آ چکے ہیں، یعنی آئی بال ٹو آئی بال۔ اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے عمران خان بغیر نام لیے فوج کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے یا فوج کی قیادت کو آڑے ہاتھوں لے رہے تھے، کچھ جرنیلوں کا نام لیے بغیر۔ کبھی وہ مسٹر ایکس کی بات کرتے تھے، کبھی مسٹر وائی کی بات کرتے تھے۔ اب انہوں نے ایک ڈرٹی ہیری، وہ کس کو قرار دے رہے ہیں ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ظاہر ہے اگر وہ نام نہیں لے سکتے تو ہمیں بھی اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کہ اسلام آباد میں وہ کون ڈرٹی ہیری ہے جس کا ذکر وہ بار بار کرتے ہیں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، عمران خان جہاں بھی خطاب کرتے ہیں، گزشتہ روز پشاور میں انہوں نے خطاب کیا وکلا سے، اور انہوں نے کہا کہ جناب خوف کا بت توڑ دو، خوف زدہ مت ہو، یہ ایک ایک کر کے آپ کو خوف زدہ کریں گے، آپ کو مار دیں گے، متحد ہو جاؤ حقیقی آزادی کے لیے، حقیقی جہاد کے لیے۔ اور خود اس قدر خوف میں مبتلا ہیں کہ نام نہیں لیتے۔ آج دن تک انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو اشارتاً ضرور سب کچھ کہا ہے، نام نہیں لیا۔ ڈی جی ISI کا نام نہیں لیا، DGC ہوتے ہیں ISI میں، کاؤنٹر ٹیررزم، ان کا نام نہیں لیا، کسی کور کمانڈر کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ خوف ہے، ڈر ہے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں یہ کون نامعلوم افراد ہیں، یہ کون ڈرٹی ہیری ہے، یہ ڈرٹی ہیری ہے جس نے پہلے شہباز گل کو ننگا کیا، پھر اعظم سواتی کو ننگا کیا، پتہ نہیں اس کو ننگا کرنا کیوں پسند ہے، یہ انہوں نے کل اپنے خطاب میں کہا ہے، لیکن نام نہیں لیتے۔ البتہ وہ کہتے ہیں نا کہ خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ کل DG ISPR جس وقت جیو ٹیلی ویژن کو بیپر دے رہے تھے یا بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جناب اس بات کی تحقیقات کی جائے۔ کس بات کی؟ کہ وہ کون سے حالات تھے، محرکات تھے جنہوں نے ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اور اس کے 1-2 گھنٹے بعد عمران خان نے پشاور میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ جناب انہوں نے ارشد شریف کو مجبور کیا۔ ایک مرتبہ ارشد شریف ان کی بات نہیں مانے، پھر انہوں نے کہا کہ جناب تم ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، کیونکہ میرے پاس معلومات ہیں، میری اپنی معلومات ہیں کہ اگر تم پاکستان میں رہے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ہوتا ہے آمنا سامنا۔ اب آرمی حق بجانب ہے، وہ حکومت کے ذریعے ان سے پوچھنے پر کہ جناب آپ بتائیں آپ کے پاس کون سا ثبوت ہے، کس بنیاد پر آپ نے یہ اندازہ لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو معلوم تھا کہ ارشد شریف کو کوئی قتل کرنے والا ہے تو آپ اس کا نام بتائیں۔ اب تو آپ اس طرح آئیں بائیں شائیں کر کے، جس طرح پہلے آپ کو یاد ہے 35 پنکچر سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اور اب تک عمران خان نے پاکستان میں ایسا کوئی الزام نہیں جو انہوں نے اپنے مخالفین پر نہ لگایا۔
مخالفین میں چاہے وہ سیاستدان تھے، چاہے وہ سرونگ یا ریٹائرڈ ججز تھے، خواہ وہ سرونگ بیوروکریٹس تھے، خواہ وہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس تھے، خواہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، کوئی بھی ایسا شخص جس کو عمران خان اپنا مخالف سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے بے بنیاد الزام نہ لگایا ہو۔ ان کے کان میں ادھر آ کے کوئی کہہ دے کہ یہ کتا آپ کا کان لے گیا، تو وہ اپنے کان کو چھونے کے بجائے وہ کتے کے اوپر شور مچائیں گے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے ان کی ذہنی کیفیت۔ لیکن اب آیا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ کل انہوں نے عجلت میں، پہلے اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ میں جمعے یا ہفتے کے دن اعلان کروں گا کہ لانگ مارچ کب ہوگا، لیکن کل پشاور والی تقریر کے بعد انہیں احساس ہوا کہ جناب اب تو فوج میرے سامنے آ گئی ہے، اب تو مجھے چیلنج کیا جا رہا ہے، اور چیلنج آپ کو پتا ہے کہ جب فوج چیلنج کرتی ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر لاہور پہنچے، لاہور پہنچ کر انہوں نے پریس کانفرنس کر دی۔ اب وہ بنی گالا بہت کم آتے ہیں، بلکہ آتے ہی نہیں، اب پشاور لاہور، کیونکہ دونوں جگہ ان کی حکومتیں، وہاں سے انہوں نے اجلت میں لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں یہ ہم پرامن ہوں گے۔ اب ان کی آواز میں یا تو اداکاری ہے، وہ دھیما پن نظر آ رہا ہے، وہ جوش، غصہ، اینگر نظر نہیں آتی کہ ہم جائیں گے، ہم اسلام آباد سے ان کو اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ یاد ہے ابھی ریسنٹلی فواد چودھری، آؤ نکلو الٹا دو ان ایوانوں کو، یاد ہے، انہوں نے دیکھ لیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ لانگ مارچ شروع کیا جائے گا لبرٹی چوک سے، تاکہ وہ جو ممی ڈیڈی برگر فیملی جنہیں ہم کہتے ہیں وہ اس میں شرکت، کیونکہ لبرٹی آپ کو پتا ہے نا، ورنہ یہ مزنگ سے شروع کر سکتے تھے، اچرا سے شروع کر سکتے تھے، اندرون لاہور سے شروع کر سکتے تھے، داتا دربار سے شروع کر سکتے تھے، لیکن لبرٹی سے۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں حقیقی آزادی مارچ اور جہاد، اور ساتھ کہتے ہیں کوئی اس میں ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں اللہ گلا ہنگامہ نہیں ہوگا، کوئی تشدد نہیں ہوگا، یہ تو آپ آئیں انجوائے کریں، فیملیز کو ساتھ لے کر آئیں کہ میلہ لگانے جا رہے ہیں، تاکہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ ایک مخصوص قسم کے کا طبقہ وہاں پہ آئے۔ تو جب ایک مخصوص طبقے سے کوئی خاص صنف آتی یا آتا ہے تو پھر دوسری صنف کے لوگ بھی جاتے ہیں، اٹریکشن ہوتی ہے نا، جیسے لوگ کسی فلم کا شو چل رہا ہو، جس طرح حال ہی میں وہ مولا جٹ والا شو تھا، تو کہتے ہیں نا کھڑکی توڑ ہفتہ، تو پھر وہ سارے وانابیز جو ہیں وہ نودولتیے وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے پہلا شو دیکھا تھا، چاہے فلم کا کچھ سمجھ آئے نہ آئے کہ مولا جٹ ہے کیا۔ خیر اب انہوں نے اجلت میں اعلان کر دیا، پہلی مرتبہ وہ لانگ مارچ لے کر آئے تھے پشاور سے۔ اب پشاور اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ہے، لیکن نہیں، اس مرتبہ لاہور سے۔ اب لاہور سے براستہ جی ٹی روڈ، تاکہ مومنٹم بنتا رہے، جمعے کے روز وہ نکلیں گے، 11 بجے کا انہوں نے وقت دیا، حالانکہ ان کو یہ بھی احساس نہیں ہے کہ بھائی صاحب خدا کا واسطہ ہے، اگر جمعے کا روز ہے تو آپ یہی کہہ دیں کہ بعد از نماز جمعہ، لیکن ظاہر ہے وہ تو ریاست مدینہ کے تو وہ خود دائی ہیں، اس میں کیا ضرورت ہے کہ یہ نماز جمعہ بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ اب ان کے دلچسپ بات آ گئی، 2-3 سال پہلے یہ نتھیا گلی تشریف لے آئے۔ نتھیا گلی یہ وہ وہاں پہ سرکاری رہائش گاہ پر ٹھہرے ہوئے تھے گورنر ہاؤس میں، انہوں نے جناب میسج بھیجا کہ وہ نتھیا گلی کے امام سے کہو وہ آئے اور ادھر عید کی نماز پڑھائے۔ اس امام نے کہا کہ خدا کے بندے کو جا کے بولو کہ عید کی نماز یا مسجد میں ہوتی ہے یا عیدگاہ میں ہوتی ہے، اس طرح گھروں میں نہیں ہوتی کہ نہ ہی میں آ کے پڑھاؤں گا۔ یہ ان کی حالت ہے۔ تو خیر یہ ان کا مذہبی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، لیکن اب انہوں نے 11 بجے کا وقت دیا۔ اب میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق آج کیا ہے، آج ہے 26 اکتوبر۔ میں ایکچولی اپنے ادھر کمپیوٹر پر اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب آج ہے 26 اکتوبر بدھ، 28 کو جمعہ ہے۔ اب جمعے کے روز یہ لانگ مارچ 11 بجے، آپ اندازہ کیجئے، این نماز سے پہلے کون، ہاں لیکن وہ ممی ڈیڈی برگر گروپ وہ تو 11 بجے سو کے اٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے راتیں ان کی مصروف گزرتی ہیں، وہ صبح اٹھ کے پہلے بیوٹی پارلر جائیں گے، مرد ہوں کہ عورتیں ہوں،
وہ ایون ان کے جو مرد ہیں جو نوجوان ہیں وہ فیشل ویشل کروائیں گے، اپنے آپ کو ذرا ٹیپ ٹاپ کر کے پھر وہ وہاں پر پہنچیں گے۔ اور اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو، کیا وہ یہ تو نہیں کہے گا وہ جس طرح آپ کو معلوم ہے نا وہ کہ یو2 بروٹس کہ عین موقع پر چودھری پرویز الہی خنجر یا چھرا کھونک دیں اور بدلہ لے لیں، اچھا تم وہی ہو نا وہ جس نے مجھے ایک وقت پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا۔ اور آپ اندازہ کریں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی ان حلقوں کو ناراض کر کے عمران خان کے لانگ مارچ میں ان کو دامے درمے سخنے اس کا حصہ بن جائے؟ اب جی ٹی روڈ کا انتخاب کیا ہے کہ جناب آہستہ آہستہ مومنٹم بیلڈ اپ ہوتا رہے، ادھر سے لاہور سے لوگ نکلیں، پھر گجرانوالہ سے، پھر ساتھ میں فیصل آباد والے لوگ، سیالکوٹ والے لوگ، دیگر جو گجرات، منڈی باؤدین، وزیر آباد، جیلم، یہ مومنٹم بڑھتا رہے۔ اور جب میں پنڈی پہنچوں تو پتہ جائے گا جناب دیکھو خان آ گیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا سے بھی یہ 2-3 دن کا یہ کھیل ہوگا، اتوار کے روز یہاں پہ پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے تیل اور تیل کی دھار۔ لیکن ایک بات یہ طے ہے کہ اب انہوں نے جس جگہ پہلے انہوں نے تو سین پھنسائے ہوئے تھے، لیکن دوسری جانب سے کافی زیادہ جسے کہتے ہیں نا صبر کا، ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، لیکن اب دوسری جانب سے اس موقع کہ وہ لوگ اس موقع کے منتظر تھے کسی کہ وہ کچا ہاتھ نہ ڈالے۔ اب چونکہ جو بات وہ کہلوانا چاہ رہے تھے کسی سے بھی کہ پتہ چلے ارشد شریف کو باہر کس نے بھیجا ہے، موصوف ظاہر ہے، شعلہ بیان تو ہے نا، شعلہ بیانی میں تو یہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں، اگل دیتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا، اس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اب سارا معاملہ اس پر ہوگا کہ جناب آپ یہ بتائیں آپ کو یہ خبر یا اطلاع کس نے دی ہے کہ ارشد شریف کو قتل کیا جا رہا ہے، اور آپ نے کس سلسلے میں ان کو باہر جانے کے اوپر مجبور کیا۔ اب تو اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جناب لوگوں کا وہ باتوں کا رخ، الزامات کا رخ، شکوک کا رخ کسی اور جانب موڑ دیں اور درمیان میں جسے کہتے ہیں کہ لچ کوئی اور ڈال گیا ہو کہ یہ پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر کینیا میں بہرحال ہم اس پر زیادہ بات نہیں کرتے، وہ تو وقت بتائے گا۔ اب تو انٹیلیجنس کے اداروں کی بھی ایک کمیٹی بن گئی ہے، FIA کا ایک ڈائریکٹر لیول کا بندہ ہے اطہر وحید، پھر اس کے علاوہ کوئی حامد شاید حامد ہیں، وہ IB کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ہیں، اسی طرح کوئی سعد ہیں، سعد احمد لیفٹیننٹ کرنل ہیں ISI کے، یعنی یہ 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانب سے کہ ISI، IB اور FIA کے یہ تینوں یہ جو لوگ ہیں یہ تحقیقات کے لیے کینیا جا رہے ہیں۔ اب تینوں ظاہر ہے تحقیقاتی اداروں سے ان کا تعلق ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کم از کم تو ہوگا۔ اور کوئی چاہے نہ چاہے آرمی بطور ادارہ اس بیل کو منڈیر تک ضرور لے کر جائے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔